نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين آمین۔ حدیث جبرائیل کے بعد ترتیب کے اعتبار سے اب ہمیں جو اربعین نبوی کی تیسری حدیث ہے اس پر گفتگو کرنا تھی، لیکن میں نے اس مجموعے میں جس حدیث کا اضافہ کیا ہے آج پہلے میں اس کا مطالعہ آپ کو کرا رہا ہوں، اس لیے کہ دین کی حکمت، اس کی گہرائی میں سمجھنا کہ دین کہتے کسے ہیں، بحیثیت کل دین کیا ہے، اور اس کے اگر اجزاء ہیں اور کچھ مراحل اور مراتب ہیں اور منازل ہیں تو وہ کیا ہے۔ اس پر جس قدر اہم حدیث جبرائیل ہے، میرے نزدیک بعض اعتبارات سے اس سے بھی کہیں زیادہ اہم یہ حدیث ہے جس کا کہ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس حدیث کی جو مشابہت ہے حدیث جبرائیل سے، وہ اس کے کنٹینٹس کے علاوہ اس کے اسلوب سے بھی ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حدیث جبرائیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ایک واقعہ ایسے بیان ہوا، ایسی تفصیلات کے ساتھ کہ گویا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ نقشہ آ گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ لذت جو ہے محسوس ہوئی کہ ہم خود بھی اسی ماحول کا اور اسی گویا کہ مجلس کا جز بن گئے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ کیفیت اس حدیث کے اندر ہے، اس کے بیان کے انداز میں اور اس کا پس منظر بیان کرنے میں، اس کا واقعاتی انداز میں۔ چنانچہ میں اب اس کا ترجمہ اس وقت ہم سب سے پہلے کر رہے ہیں تاکہ ایک نشست میں ترجمہ مکمل ہو جائے، اور صرف چند اشارات باقی اس کے دو مضامین پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہوگی۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک انصاری صحابی ہے، اور صحابہ کرام میں ان کا ایک بہت اونچا مقام اس اعتبار سے ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کے لیے جو صیغے استعمال کیے مدح کے، جس میں افعل التفضیل کا صیغہ آیا ہے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت میں سے ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملات میں سب سے زیادہ شدید اور سخت میری امت میں سے عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وَأَحْيَاهُمْ عثمان، اور سب سے زیادہ باحیا انسان وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وَأَقْوَاهُمْ علی، اور سب سے زیادہ اصابت رائے کے حامل، صحیح فیصلے تک پہنچنے والے وہ علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بھی ہیں بعض حضرات کے بارے میں، اسی میں اسی فہرست میں ایک نام ان کا بھی ہے، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، اور میرے ان صحابہ میں حلال اور حرام کے علم کا سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ یہ در حقیقت فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہے اور ان کا اونچا مقام ہے۔ یمن کا گورنر بنا کر حضور نے انہیں بھیجا تھا، اس وقت جو مکالمہ ہوا تھا وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن اس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو دہراؤں، لیکن بہرحال یہ کہ میں نے چاہا کہ حضرت معاذ بن جبل کی شخصیت کا اجمالی جو ہے تعارف ہو جائے، تاکہ آپ کے سامنے ایک عظیم حقیقت آئے۔ اتنی بلند پایا شخصیت کو بھی کیا چیز تھی کہ جو پریشان کر رہی تھی، جس کی وجہ سے کہ انہوں نے 3 الفاظ استعمال کیا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، جس نے مجھے جو ہے بہت رنجیدہ کر دیا ہے۔ تو یہ ساری جو مسئلے کیا تھے وہ کیا ہیں، اور اسے ہم تقابل کریں گے اپنا۔ تو حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے غزوہ تبوک سے قبل، یعنی یہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے سفر کے دوران ایک واقعہ ہے جو پیش آیا۔ اچھا دیکھیے، سفر تبوک حضور کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، یہ بھی مشابہت ہے
کہ حدیث جبرائیل بھی حضور کی حیات دنیاوی کے بالکل آخری ایام کا واقعہ ہے، اور یہ بھی حضور کی حیات طیبہ، حیات دنیاوی کا گویا کہ آخری دور ہے جس سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ فلما ان اصبح، تو جب صبح ہو گئی، اب اس جملے کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے کہ اصل میں وہ سفر سارا جو ہے کیا جاتا تھا رات کے وقت، کیونکہ صحرا کا سفر ہے، دن میں شدید گرمی، دھوپ کی تبازت، تو زیادہ سفر جو ہے وہ رات کو بہرحال خنکی ہوتی ہے، دھوپ نہیں ہوتی، لہذا جتنا بھی فاصلہ رات کو طے ہو جائے وہ غنیمت ہے۔ تو ساری رات سفر کرنے کے بعد فلما ان اصبح، جب صبح ہو گئی، فجر طلوع ہو گئی، صلی بالناس صلاۃ الفجر، صلاۃ الصبح، تو حضور نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی آپ نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو فجر کی نماز۔ ثم ان الناس رکبوا، پھر لوگ دوبارہ سوار ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ابھی جب کہ دھوپ جو ہے سورج کے نکلنے اور دھوپ کے تیز ہونے سے پہلے پہلے اس تھوڑی سی ابھی ٹھنڈ جو ہے اس میں جتنا سفر قطع ہو جائے وہ غنیمت ہے۔ جب تمازت زیادہ ہو جائے گی تب تو سفر ممکن نہیں ہوگا، پھر تو کہیں نہ کہیں جو ہے آرام کرنا پڑے گا اور کچھ جو ہے وقت گزارنا پڑے گا۔ ثم ان الناس رکبوا فلما ان طلعت الشمس نعس الناس فی اثر الدلجہ، تو جب سورج طلوع ہو گیا تو لوگ شب بیداری کے اثرات کے تحت اونگنے لگے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کو تجربہ ہے، جو کیفیت ہوتی ہے صبح کے وقت، اور صبح کو جو وہ نسیم سحری ہوتی ہے وہ تو گویا کہ باقاعدہ تھپکیاں دے دے کر سلاتی ہے، اور اس یہی وجہ ہے کہ اس وقت انسان اگر مقابلہ کرے اپنی اس طبعی ایک تقاضے کا، تو جو فرمایا گیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر ایک انسان اگر اپنے مصلے پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج پوری طرح طلوع ہو جائے، تو پھر 2 رکعتیں پڑھ کر جو ہے پھر وہ اپنے گھر کی طرف جائے، تو یہ بہت اونچا مقام۔ وہ جو وقت ہے وہ ایسا ہی ہے کہ انسان کو وہ نیند آتی ہے، خاص طور پر اگر رات بھر جاگے ہو تو۔ فلما ان طلعت الشمس نعس الناس فی اثر الدلجۃ ولزم معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو اثرا، اور حضرت معاذ نے لازم پکڑ لیا اپنے لیے حضور کے ساتھ ساتھ چلنے کو، کہ آپ کہیں علیحدہ نہ ہو جائے، قریب قریب ساتھ چل رہے، یتلو اثرہ، آپ کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، والناس تفرقت بہم رکابہم علی جواد الطریق، اور لوگوں کا اکثر کا حال یہ ہو گیا کہ ان کی سواریاں انہیں لے کر راستے کے پوری چوڑائی میں عرض کے اندر پھیل گئی۔ اب یہاں بھی پیش نظر رہے کہ کوئی موٹر وے تو بنی ہوئی نہیں تھی جس کی حدود ہوں کہ اس کے اندر چلنا ہے، یہ تو وادی ہوتی تھی، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، بیچ میں جو ہے وادی ہے، اور وادی کشادہ ہے، اس وادی کے اندر جو اونٹنیاں ہیں جو لے کر چل رہی ہیں اپنے سواروں کو، آگے لفظ آ رہا ہے والناس تفرقت بہم رکابہم علی جواد الطریق تاکل وتسیر، وہ سواریاں جو ہیں وہ اونٹنیاں وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئیں، کچھ کھاتی بھی تھی کچھ چلتی بھی تھی۔ اب یہ نقشہ دیکھیے، صحرا ہے، کہیں کہیں کوئی کیکر کا درخت ہے، اب ظاہر بات ہے اونٹ کو اللہ میاں نے گردن اتنی دے رکھی ہے لمبی، اسی لیے دے رکھی ہے کہ وہ کیکر کے درخت کے اوپر سے پتے اور کانٹے بھی ہو تو کھاتا ہے، تو اب وہ ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور کچھ چل بھی رہے ہیں۔ یہ گویا کہ اونٹوں کا یا اونٹنیوں کا معاملہ ہو گیا، اور سوار جو ہے وہ چونکہ اونگ رہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا تو کنٹرول ہے نہیں، ان کو آزادی حاصل ہے۔ ترتعو و تسیر، وہ کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں، چر بھی لیتی ہیں اور چلتی بھی ہیں۔ فبینما معاذ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی کیفیت میں کہ حضرت معاذ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اپنی اونٹنی کو آپ کی اونٹنی کے قریب رکھ رہے تھے، وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ مَرَّةً وَتَسِيرُ أُخْرَىٰ، اور خود حضور کی اونٹنی کا حال بھی یہی تھا کہ ادھر ادھر چلتی بھی تھی چلتی بھی تھی، کچھ ادھر منہ مار دیا ادھر منہ مار دیا، کچھ جو ہے وہ ناشتہ جس کو میں کہہ رہا ہوں ناشتہ بھی کر لیا تو چلتی بھی رہی۔ اثرت ناقۃ معاذ، کہ اچانک حضرت معاذ کی اونٹنی جو ہے اس نے ٹھوکر کھائی، کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ فَقَبَحَهَا بِالزَّمَامِ،
تو حضرت معاذ نے اس کی لگام کھینچ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، فحبت، تو وہ بدک گئی۔ اب یہ اونٹنی کا معاملہ بالکل نقشہ جیسے کہ ایک واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے، ایک سین جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ آپ کے سامنے نقشہ آ رہا ہے۔ حتی نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چونکہ یہ دونوں اونٹنیاں قریب قریب تھیں، حضرت معاذ کی اونٹنی حضور کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو جب یہ حضرت معاذ کی اونٹنی بدکی تو حضور کی اونٹنی بھی بدک گئی، وہ بھی بدک گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کیا حادثہ ہوا، یہ پچھلی والی اونٹنی جو ہے یہ کیوں بدک گئی ہے۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عنہ قناعہ، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردہ ذرا ہٹا کر، ہودج کے اندر تھے نا حضور، اونٹ کے اوپر ہودج کسا ہوا ہے، اس کے اندر حضور جو ہے وہ استراحت فرما رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب یہ اونٹنی آپ کی بدکی تو آپ نے اپنا ہودج کا جو ہے وہ پردہ ہٹایا، قناعہ فالتفت، پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، فَإِذَا لَيْسَ مِنَ الْجَيْشِ رَجُلٌ أَدْنَىٰ إِلَيْهِ مِنْ مُعَاذٍ، تو آپ نے یہ دیکھا کہ معاذ سے زیادہ کوئی بھی آپ کے قریب تر نہیں ہے پورے لشکر میں سے۔ پورا لشکر تو منتشر ہو گیا، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر اونٹنی چل رہی ہے، کوئی ادھر چل رہی ہے، پورے جو جواد طریق پورے راستے کی وسعت کے اوپر پھیلے ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ معاذ قریب ہے، فقال یا معاذ، تو حضور نے ارشاد فرمایا، برایا، اے معاذ، قال لبیک یا نبی اللہ، حاضر ہوں میں، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں۔ قال ادن دونک، حضور نے فرمایا اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ فدنا منہ، تو حضرت معاذ اور قریب ہو گئے، اپنی اونٹنی کو لے کر اور قریب آ گئے۔ حتی لصقت راحلتہما احداہما بالاخری، یہاں تک کہ دونوں کی سواریاں ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگی۔ یہ حضور کی اونٹنی اور حضرت معاذ کی اونٹنی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ رگڑ کھا رہی ہے، لصقت۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت احسب الناس منا كمكانهم من البعد، ہمیں تو یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ لوگ ہم سے اتنے فاصلے پر ہیں۔ اب اس جملے کے پیچھے کیا چیز مخفی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت ہے، حضور مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو اکیلا چھوڑ دینا یہ تو حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ ہر وقت آپ کے ساتھ پہرا ہونا چاہیے۔ چنانچہ واپسی پر ایسا واقعہ ہوا بھی ہے، جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک روز یہ عین دوپہر کے وقت واقعہ ہو گیا کہ جب دھوپ تیز ہو گئی تو سارا لشکر جو ہے ادھر ادھر تتر بتر ہو گیا، جہاں جسے کوئی سایہ نظر آیا وہاں وہ چلا گیا تاکہ قیلولہ کر لے، آرام کر لے۔ تو حضور نے بھی اسی طرح ایک جو بھی درخت تھا اس کے سائے میں جگہ بنائی، اپنی تلوار جو ہے اس کی ٹہنی سے ٹانگ دی اور اس کے سائے میں آپ استراحت کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور کوئی آس پاس تھا نہیں۔ اتنے میں ایک کافر کا، مشرک کا وہاں سے گزر ہو گیا، اسے تو اب اور کیا چاہیے تھا، اس سے بڑا گولڈن چانس۔ اس نے حضور ہی کی تلوار جو ہے کھینچی میان میں سے، اور اس سے حضور کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سر پر کھڑا ہوا ہے وہ کافر اور تلوار سونتے ہوئے، اور اس نے یہ کہا، اے محمد اب مجھے بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اللہ، اللہ بچا سکتا، اگرچہ حالات بالکل ناموافق ہیں، میں لیٹا ہوا ہوں، تم کھڑے ہو، میں غیر مسلح ہوں، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، حالات اور واقعات اور مادی جو اسباب ہے وہ تو سارے تمہارے ہاتھ میں ہے بظاہر، لیکن اصل مسبب الاسباب کو اللہ ہے۔ حضور کی زبان مبارک سے یہ اللہ کا لفظ ایسے نکلا کہ اس پر کپ کپی تاری ہو گئی، تلوار چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے۔ اب حضور نے اٹھائی، فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کریم ابن کریم، آپ تو ایک نہایت شریف انسان ہیں اور ایک نہایت شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ یہ گویا کہ خوشامد کے آخری کلمات ہو سکتے تھے جو اس کافر اور مشرک نے کہے۔ کریم کا لفظ عربی زبان میں بہت اونچا ہے، بہت اونچا، کریم، بہت ہی یوں سمجھیے صاحب مروت اور صاحب شرافت، اور جو سخی بھی ہو، یہ ساری چیزیں کریم کے لفظ میں آ جاتی ہیں۔
اور اسی کا پھر افضل و تفضیل اکرم، اسی لیے ہم استعمال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس نے جب کہا کریم ابن کریم، آپ تو خود کریم ہیں اور آپ ایک کریم انسان کے بیٹے، آپ نے سنا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم جاؤ، لیکن ایک وعدہ کرو، مسلمانوں کے خلاف کبھی جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں کہا ایمان لاؤ، یہ تو گویا کہ ایک جبری ایمان ہو جاتا، فرمایا کہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، اور جا کر پھر اس نے لوگوں سے کہا جئتکم من اکرم الناس، وہ لفظ اکرم استعمال کیا اس نے، میں تمہارے پاس اس وقت شریف ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا اضافی طور پر کہ فی الواقع یہ کیفیت جو ہے غزوہ تبوک ہی سے واپسی کے سفر کے دوران ہو گئی۔ تو حضور نے اس پر ذرا حیرت کا اظہار کیا کہ یہ لشکر والے جو ہیں ساتھی، انہیں یہ احساس کرنا چاہیے تھا کہ حضور کے ارد گرد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لوگ رہتے۔ تو آپ نے فرمایا ما کنت احسب الناس منا کمکانہ من البعد، میں تو نہیں گمان کر سکتا تھا کہ لوگ ہم سے اتنے فاصلے پر ہوں گے۔ فقال معاذ، اب معاذ نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے نمبر بنانے کا، جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں، ہاں جی لوگوں کی آپ برائی کریں، ہاں جی لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے، لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، اور گویا کہ اپنی اس میں خود بخود بڑھائی آ جاتی ہے کہ دیکھیے میں تو بالکل آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں، میں نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو یہ عام زبان میں نے استعمال کی ہے، پلوں کے نمبر بنانا، یہ اس کا وقت ہوتا ہے اگر طبیعت کے اندر ظرف میں کمی۔ لیکن یہ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ معذرت پیش کر رہے ہیں، یا نبی اللہ ہے، اے اللہ کے نبی، نعس الناس فتفرقت بہم رکابہم ترتع وتسیر، حضور لوگ اونگ گئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی سواریاں چلتی بھی ہیں، کچھ چر لیتی ہیں، چر چگ لیتی ہیں، کچھ کھا لیتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ سبب ہے، اونگنے کی وجہ سے یہ جو ہے غفلت طاری ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے حضور کا قول کیا ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا كنت ناعسا، میں بھی اونگ رہا تھا۔ اب یہاں حضور نے اپنے آپ کو کوئی سپر ہیومن پیش نہیں کیا، یہ خاص مقام ہے نوٹ کرنے کا، ہاں میں بھی اونگ رہا تھا، اس میں وہ معذرت بھی قبول ہو گئی سب کی طرف سے، حضرت معاذ نے جو پیش کی، اور آپ نے اپنی بات بھی بتا دی کہ ٹھیک ہے یہ بشری تقاضے ہیں، بشری تقاضوں میں تو میں بھی ساتھ تو ناعسا، میں بھی اونگ رہا تھا۔ یہ بہت اہم مقام ہے، اگرچہ اس مسئلے پر تو علیحدہ سے گفتگو کی ضرورت ہے کہ دو انتہائیں ہمارے ہاں ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ حضور کی ایک جو شان ہے امتیازی، اس کو بڑھاتے 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 اللہ کے برابر بلکہ اللہ سے بھی اونچا کر دیں۔ ایک انتہا یہ کہ گھٹاتے 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 اپنے جیسا انسان سمجھ لیں۔ اب قرآن مجید میں یہ الفاظ تو آئے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں۔ تو ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے تو آپ ہماری طرح کے بشر تھے، اسی گوشت پوشت کے بنے ہوئے تھے، یہی اس طرح کا خون آپ کے جسم میں دوڑتا تھا، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ کو پیاس بھی لگتی تھی، آپ کو اگر زخم لگا ہے تو خون ہی اس میں سے پھر بہا ہے، کوئی اور شے تو نہیں نکلی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عام جو بشریت تقاضے ہیں یہ سب کے سب آپ کے ساتھ تھے، لیکن ساتھ ہی حضور خود فرماتے ہیں ایکم مثلی۔ جب حضور نے روکا کہ اس کو ہم کہتے ہیں صوم وصال، کہ آج جو روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر آگے چلتا رہا، پھر اگلے دن پورا چلا اور اگلے دن شام کو روزہ افطار کیا، تو یہ 2 دن کا یوم وصال ہو گیا، صوم وصال ہو گئے، 2 دن کا روزہ۔ 3 دن کا بھی رکھتے تھے حضور، لیکن صحابہ کو منع کرتے تھے سختی سے۔ تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا حضور سے کہ حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں۔ یہاں فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ انا ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقین، میں تو اپنی رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب یہاں دیکھیں 2 چیزوں کے مابین ہمیں رہنا ہوگا، ایک یہ ہے ہم جیسے بشر تو ہیں لیکن بالکل ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ یہ انتہا جو ہے یہ در حقیقت
یہ بالکل دوسری طرف لے جانے والی، البتہ یہ کہ عبد تو ہیں، عبد رہیں گے، العبد عبد وَإِن ترقى، بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے ساتویں آسمان پر پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَبُّ رَبٌّ وَإِن تنزل، رب رب ہی رہتا ہے چاہے پہلے آسمان پر ہر شب کو آخری حصے میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، لیکن وہ تو رب ہی رہے گا، رب رب رہے گا، العبد عبد وَإِن ترقى وَرَبُّ رَبٌّ وَإِن تنزل، رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے، اور عبد عبد ہی ہے چاہے کتنا ہی عروج حاصل کر لے۔ شب معراج میں ساتویں آسمان پر پہنچ گئے۔ بہرحال تو مثلکم اور ایکم مثلی، قل انما انا بشر مثلکم، یہ بھی اپنی جگہ صحیح، لیکن ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے مجھ جیسا، وہ بھی بات۔ تو یہاں حضور نے اس اپنی جو طبع بشری ہے اس کا تقاضا بیان کیا کہ وانا کنت ناعسا فلما رأى معاذ بشرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوتہ قال له، جب حضرت معاذ نے دیکھا کہ اس وقت حضور مجھ سے خوش ہیں، ظاہر بات ہے کہ تمام فوج میں سے 30,000 کا لشکر تھا، یہ ایک ہی شخص ہے جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ایک بات ہے بشاشت پیدا ہوئی، اور ایک ان کے لیے ایک اچھے حضور کے قلب مبارک میں جذبات پیدا ہوئے، محبت کا ایک عنصر پیدا ہوا۔ تو جب دیکھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے خوش ہیں اس وقت، اور دیکھا کہ خلوت بھی ہے، اب اس وقت اور کوئی بھی نہیں ہے، قال یا رسول اللہ ہے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اذن لی، مجھے اجازت دیجئے، اسألک عن کلمۃ، کہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھوں، اب 3 الفاظ نوٹ کیجئے گا، قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، ایسی بات جس نے مجھے مریض بنا کے رکھ دیا ہے، میں اس کی فکر کے اندر بھلا جا رہا ہوں، اور مجھے جو ہے سقیم کر دیا، یہ بھی اسی کے معنی میں بیمار کر دیا، واحزنتنی، مجھے شدید حزن سے دوچار کر دیا، شدید فکر اور غم سے۔ تو اذن لی ان اسألک عن کلمۃ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، فقال نبی اللہ سلنی عما شئت، تو حضور نے ارشاد فرمایا سو پوچھو جو چاہو۔ اب اس وقت تو چونکہ دریائے سخاوت جوش میں ہے، اور طبیعت کی جو کیفیت ہے، جو بشاشت ہے، اس میں آپ نے ایسا کھلا لائسنس دیا، سلنی عما شئت، جو چاہتے پوچھو۔ فقال یا نبی اللہ، یہ ہے وہ نقطہ جس کی طرف میں نے ابتدا میں توجہ دلائی تھی، ذرا تقابل کیجئے گا اپنا اور ان کا۔ فقال یا نبی اللہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ لا اسألک عن شیء غیرہا، اے اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اس کے سوا اور کوئی بات مجھے آپ سے نہیں پوچھنی۔ صحابی رسول ہیں، انہیں یہ گارنٹی نہیں سمجھتے کہ ہم تو صحابی رسول ہیں تو ہماری تو گارنٹی ہے، جنت میں جائیں گے سیدھے، ریزرویشن ہوئی ہے، یہ تو نہیں سمجھتے۔ صحابہ میں سے فقہائے صحابہ میں شمار ہے، عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل کی سند سرٹیفکیٹ محمد رسول اللہ سے مل چکی ہے، لیکن وہ محاسبہ اخروی اور جو اخروی قانون مجازات ہے اللہ کا بدلے کا، اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہے کہ نچنت بیٹھے ہو کہ ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں، ہمیں تو کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو سیدھے جائیں گے جنت۔ یا نبی اللہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ لا اسألک عن شیء غیرہ، قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخن بخن، حضور نے فرمایا بہت خوب بہت خوب، یہ گویا کہ کلمہ ہے تحسین کا، بہت عمدہ بہت عمدہ، تم نے بہت اچھی پوچھی بات، بخن بخن، لقد سألت بعظیم لقد سألت بعظیم ثلاث، تم نے بڑی بات پوچھی ہے معاذ، تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے معاذ، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، تحسین توثیق، واقعتاً سوچنے کی بات یہی ہے
اسی کو حضور نے فرمایا ہے من جعل همه ہما واحدا ہم الآخرۃ کفى اللہ جمیع همومہ فی الدنیا، جس شخص نے اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر کے اندر گم کر دیا اور وہ آخرت کا فکر ہے، تو دنیا کے سارے تفکرات کے ضمن میں اللہ اسے کفایت کرے گا، اس کے سارے مسائل اللہ حل کر دے گا۔ تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا۔ جب اللہ تمہارا بن جائے گا پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت رہے گی، بنو تو صحیح اللہ کی۔ تو آپ نے فرمایا بخن بخن لقد سالت بعظیم لقد سالت بعظیم لقد سالت بعظیم ثلاث وانه لیسیر علی من اراد اللہ بہ الخیر، اور یہ بات آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہو۔ یعنی اے معاذ، تمہارے دل میں اگر یہ سوال پیدا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ تمہارے لیے سند ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے خیر کا ارادہ فرمایا، کہ یہ دھن تمہیں لگی، یہ فکر دامنگیر ہوئی، یہ سوچ ہے جو تمہیں لاحق ہے۔ فلم یحدثہ بشیء الا قالہ ثلاث مرات، تو حضور نے کوئی بات حضرت معاذ سے نہیں فرمائی مگر یہ کہ اسے 3 مرتبہ دہرایا، حرصا لکیما یتقنہ عنہ، اس خواہش کے تحت کہ وہ حضرت معاذ اسے اچھی طرح یاد کر لیں، حضور کی طرف سے اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے کوئی بھی ادھر سے ادھر نہ ہو، بلکہ حضور کی بات جوں کی توں لوگوں تک پہنچ جائے معاذ کے ذریعے سے، تو آپ نے ہر بات کو 3 مرتبہ دوہرا دوہرا کر کہا۔ اب اس کا جواب دیا حضور نے، فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے یہاں ایک جملے میں کل دین کی جامع تعبیر آئی ہے۔ آگے چل کر حضور اسی دین کے 3 حصے کر کے دکھائیں گے، اور اس اعتبار سے وہ پھر حدیث جبرائیل کے ساتھ اس کا موضوع جو ہے وہ جڑ جائے گا۔ وہاں 3 مرتبے اسلام، ایمان، احسان، اور یہاں کیا آئے گا وہ آپ دیکھیں گے بعد میں۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تؤمن باللہ والیوم الآخر، اے معاذ ایمان رکھو پختہ اللہ پر اور یوم آخر پر، وتقیم الصلاۃ وتعبد اللہ وحدہ، نماز قائم کرو اور تم اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اکیلے اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، حتی تموت وانت علی ذلک، یہاں تک کہ تم اسی کیفیت میں ہو اور تمہیں موت آ جائے، تو گویا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں دیکھیے، سب سے پہلی بات تومن کہا، ایمان نہیں، اسلام نہیں کہا۔ اسلام تو نقطۂ آغاز ہے، اصل سے تو ایمان ہے، یہاں پر لفظ اسلام نہیں آیا، ایمان۔ تؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ وتقیم الصلاۃ، اور اللہ پر ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے۔ وتعبد اللہ وحدہ لا شریک، اب یہاں لفظ عبادت آیا اور شرک آیا۔ اب عبادت کا مفہوم بھی صرف نماز روزہ نہیں ہے، اس پر تفصیلی گفتگویں ہوتی رہی ہیں ہماری۔ عبد، غلام، اللہ کی غلامی، کامل اطاعت، ہمہ وقت اطاعت، ہمہ جہت اطاعت، یہ جو اطاعت ہے، اور محبت دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ 2 چیزیں جب جمع ہوں گی، بندگی اطاعت اور محبت پرستش، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اس سے مراد نماز اور روزہ نہیں ہے صرف، یہ بھی عبادات ہیں، یہ بھی اللہ کی اطاعت میں آ جائیں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اطاعت اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، یہ ہے عبادت۔ تو فرمایا تعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، تنہا اسی کی بندگی اور پرستش،
جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ شرک سے بچ جانا۔ اب شرک بھی صرف یہی نہیں ہے کہ بت پرستی چھوڑ دی تو شرک ختم ہو گیا، نفس پرستی کر رہے ہو، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے دیکھا، غور کیا ان لوگوں کے حال پر جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو خواہش نفس بھی تو معبود ہو جاتا ہے۔ اگرچہ نفس کی نماز تو آپ نے کبھی نہیں پڑھی، لیکن نفس کی اطاعت تو کرتے ہیں نا بسر و چشم، جو حکم آ جائے اندر سے، یہ دیکھیں بغیر کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز، یہ تقاضا جو نفس کا ہے یہ شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں، آپ اس کی پیروی کرتے ہیں تو وہ آپ کا معبود ہے۔ مال کی محبت میں اس درجے سرشار ہو جانا کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے، حضور نے اسے قرار دیا ہے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ یہ عبد کا لفظ وہاں آیا، کہنے کہ تم اللہ کے عبد بنے پھرتے ہو، تم تو مال کے بندے ہو۔ ہندو جو ہے وہ لکشمی دیوی کی پوجا کرتا ہے کہ مال دے دے گی، تم سیدھے مال کے پجاری ہو۔ لکشمی دیوی کو بیچ میں سے ہٹایا ہے تم نے صرف، باقی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا بھی اصل معبود جو حقیقی مال ہے، وہ تو لکشمی دیوی تو بیچ میں ویسے ہی واسطہ بن گئی ہے، تمہارا بھی معبود حقیقی میں مال۔ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، عبد درہم و دینار کا بندہ۔ تو اب یہ اس پر میری جو ہے 6 گھنٹے کی تقریریں ہیں۔ کسی اچھے زمانے میں میری اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہمت دی تھی۔ حقیقت و اقسام شرک کوئی شخص سمجھنا چاہے، شرک کہتے کسے؟ شرک ٹھیک ہے، شرک عقیدے کا بھی ہے، شرک عمل کا بھی ہے، شرک انفرادی بھی ہے، شرک اجتماعی بھی ہے۔ آج کا سب سے بڑا شرک اجتماعی، ہیومن ساورنٹی، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ الملک تو صرف اللہ ہے، لہ الملک، تم خود خدا بن کر بیٹھ گئے۔ ساورنٹی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آسری۔ مادہ پرستی سب سے بڑا شرک، تمہارا توکل جو ہے اسباب و وسائل پر ہے، اللہ کی ذات پر تو نہیں ہے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھ بیٹھنا۔ تو شرک کہاں کہاں تک جاتا ہے، کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ شرک کر چکا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ عربی زبان میں فعل ماضی پر قد آ جائے تو یہ انگریزی میں جس کو آپ کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، کر چکا ہے، میں یہ کام کر چکا ہوں۔ اب کوئی شک ہے؟ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو شک ہے کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں یہ کام کر چکا ہوں تو اب کوئی شک ہے؟ تو قد آئے گا ماضی پر تو یہ معنی پیدا ہوگی، من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، 3 دفعہ۔ اور اتنی باریک بینی میں بتایا گیا ہے، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ طویل کر دو تو تم نے شرک کیا ہے۔ عام حالات میں تمہارا سجدہ 3 سیکنڈ کا ہو رہا تھا، یہ 5 کا کیسے ہو گیا؟ یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے سجدہ کیا تھا؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، اللہ کو بھی سجدہ کیا، اس کو بھی جس کو دکھا رہا۔ تو شرک کی ان تمام کیفیتوں سے بچنا، بندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا، یہ تو ہے ایک جملے میں نجات کا نسخہ۔ تؤمن باللہ والیوم الآخر وتقیم الصلاۃ وتعبد اللہ وحدہ لا تشرک بہ شیئا حتی تموت وانت علی ذلک۔ اسی پر اگر قائم رہو، اسی پر برقرار رہو، یہی کیفیت تمہاری جاری اور ساری رہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں
کسی وقت شیطان اڑنگا لگا دے یا نفس تمہارا جو ہے کوئی اور ایسا اڑنگا لگائے کہ اندھوں میں گر جاؤ، یہ ہو جائے گا۔ یہ چوتھے نمبر پر جو حدیث آئے گی جو 40 نووی کی ہے، اس میں اصل مضمون یہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک شخص ساری عمر اچھے کام کرتا رہتا ہے، اچانک موت کے قریب آ کر ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ سب کیا کرایا غارت، سب، اور ایک شخص ساری عمر برے کام کرتا رہا لیکن کچھ آخری وقت میں ایسا ہوا کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور توبہ قبول ہو گئی اور جنت میں چلا گیا۔ یہ ہو سکتا، اس لیے یہاں فرمایا وَتَمُوتَ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ۔ اسی کیفیت میں اگر موت آ جائے تو ٹھیک ہے، پھر وہ جنت میں تم سیدھے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، فقال یا نبی اللہ اعد لی فاعادها له 3 مرات۔ یہ جواب جو حضور نے دیا تو حضرت معاذ نے عرض کیا حضور ذرا دوبارہ فرما دیجیے یاد کرنے کے لیے۔ تو حضور نے 3 مرتبہ دہرا کر وہ بات کہی، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور یہاں پھر خاص طور پر حضرت معاذ کی درخواست پر کہ میرے لیے اعادہ فرما دے، ذرا اس بات کو دہرا دے، تو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ اب آپ نے فرمایا ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت حدثتک یا معاذ، اگر تم چاہو اے معاذ تو میں تمہیں بتاؤں۔ اب یہاں دیکھیے، میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، دریائے سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے اس وقت۔ جیسے پہلے کہا تھا سلنی عما شئت، جو چاہو پوچھو، کھلی چھٹی، یہاں اب ہے کہ نہیں، اس سے آگے بھی اگر تم چاہو، ان شئت حدثتک یا معاذ، اب یہاں گنیے براس ھذا الامر وذروۃ السلام منہ، اگر اے معاذ تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ہمارا امر ہے، ہمارا دین ہے، اس کی جڑ کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ اب یہ حکمت دین کا گویا کہ موضوع شروع ہوا کہ دین کے اجزاء، دین کے مختلف جو ہیں مقامات کہہ لیجئے، اسلام، ایمان، احسان، جہاں وہ کس معنی میں آئیں گے وہ سامنے آپ کے آ جائے گا۔ تو حضور نے سوال کیا اگر چاہو، دیکھو محمد اگر چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اس معاملے کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ اور ذروہ کہتے ہیں، ذروہ یہ چوٹی کو کہتے ہیں، ذروہ بن، اس کا ذروہ کیا ہے۔ فقال بے ابی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی، حضرت معاذ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور ضرور فرمائیے، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ جو بونس مل رہا ہے، جو کچھ پوچھا تھا اس سے آگے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ فقال بے ابی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی، فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب گنتی کیجئے، اب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راس ھذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں لفظ ایمان نہیں آیا ہے، شہادت آیا ہے، وہ جو اسلام کی جڑ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہاں پر وہ شہادت کا لفظ آیا، پہلے جو ہم نے دیکھا وہاں ایمان کا لفظ آیا۔ اس فرق کو نوٹ کرتے جائیے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ تو ہے جڑ۔ وان قوام ھذا الامر، اور اس دین کو قائم رکھنے والی شے، قوام کے 2 ترجمے کیے گئے، قائم رکھنے والی شے، جیسے ستون ہوتے ہیں ان پر چھت قائم ہے، اور قوام اسے بھی کہتے ہیں شیرازہ بندی کرنے والی کوئی شے، مختلف اجزاء کو جوڑنے والی شے۔ وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اس کا قوام جو ہے، اس کے ستون جو ہے، اس کی شیرازہ بندی، وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے ہے۔ وَأَنَّ ذَرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب یہ 3 حصوں کے اندر آ گیا، ایک درخت کی مثال،
الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ نے ایک کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے جس کی جڑ زمین کے اندر مضبوطی سے قائم ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے بات کر رہی ہیں. یہ دین کا معاملہ یہاں حضور ایک درخت کی شکل میں بیان کر رہے ہیں. اس کی جڑ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تنا جس پر درخت کھڑا ہوا ہے وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ. اور ذروۂ سنام، سنام کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو. اب کوہان اونچی جگہ ہوتی ہے اونٹ کے جسم میں اور اس کی بھی چوٹی. ذروہ چوٹی، پہلے صرف ذروہ کا لفظ آیا تھا، اب یہاں ذروۃ السنام میں بھی دو. اس کے کوہان کی چوٹی وہ کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب اس جہاد کے ضمن میں ایک خاص بات جو سامنے آ رہی ہے اس حدیث میں، جو مشکلات القرآن اور مشکلات الحدیث میں سے. قرآن اور حدیث کے بعد مضامین جو مشکل ہیں، جن کا افہام و تفہیم بھی آسان نہیں ہے اور عام لوگوں نے بڑی ٹھوکریں کھائیں، ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، اور دیکھو مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں حتیٰ یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. میں جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اکیلا ہے، وحدہ ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کام کر گزریں گے، شہادت، کلمہ شہادت اور نماز اور زکوٰۃ کا قیام، فقد اعتصموا وعصموا دماءهم واموالهم الا بحقها، تو پھر وہ محفوظ ہو گئے اور انہوں نے اپنے جان اور مال محفوظ کر لیے سوائے اس کے کہ اس پر کوئی حق شرعی واقع ہو جائے. یعنی ایک مسلمان ہونے کے لیے تو یہ باتیں کافی ہیں. اب اگر فرض کیجئے وہ چوری کرتا تو ہاتھ کٹے گا، یہ دوسری بات ہے. الا بحقها، شریعت کا کوئی حکم نافذ ہو جائے، زنا کرے گا شادی شدہ رہنے کیا جائے، لیکن نہیں تو وہ امان اس سے حاصل ہو گئی. اچھا یہ معاملہ عام نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ خاص مشرکین عرب کے لیے معاملہ تھا. سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات بہت مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کی، ان کے مفہوم کو بہت کم لوگوں نے صحیح سمجھا. اس سے ایک مغالطہ بہت بڑا پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے اسی مغالطے کی وجہ سے کہ یہاں تو حکم دے دیا گیا تھا یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، تو تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا. نہیں، یہ بات نہیں. یہ خاص معاملہ تھا بنی اسماعیل کا، امیین کا، جن میں سے حضور تھے، جن کی طرف حضور کی اصل بعثت ہوئی. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، جیسے حضرت نوح کی قوم ختم کی گئی، حضرت صالح کی قوم ختم کی گئی. جس قوم کی طرف معین طور پر کسی رسول کو بھیج دیا جائے اور وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت کر دے پھر بھی نہ مانے تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی تھی. قرآن کے اندر اس کے واقعات موجود ہیں. قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، کیا ہوا؟ یہ خاص معاملہ تھا ان کے لیے کہ وہ اگر، اس لیے سورہ توبہ کی ان آیات میں ہے انہیں مہلت دی گئی تھی، 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی. اس کے اندر یا ایمان لیا اور یا بہت سے لوگ پھر عرب چھوڑ کر چلے گئے، ورنہ یہ کہ ان کا قتل عام ہو جاتا. اگرچہ بالفعل اس کی نوبت نہیں آئی، سب ایمان لیا یا چلے گئے چھوڑ کر بالکل. تو یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے سمجھنے کی. یہ عام نہیں ہے، یہ بات یہ اس خاص پس منظر میں ہو رہی ہے کہ اب جب کہ میری بعثت کا مقصد پورا ہو چکا، اتمام حجت ہو چکا، اب یہ خاص طور پر امیین جو ہیں عرب کے، جن میں سے میں خود بھی ہوں، جن کی طرف مجھے بھیجا گیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، میں انہی میں سے ہوں اور ان کی طرف بھیجا گیا ہوں. تو ان کے لیے ایک خاص بات تھی کہ امرت ان اقاتل الناس
یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ و یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ فاذا فعلوا ذلک فقد اعتصموا وعصموا من دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ. باقی کوئی شخص دل سے ایمان لا رہا ہے یا یوں ہی جان بچانے کے لیے ایمان لا رہا ہے، یہ اللہ جانے اور وہ جانے. میرے ہاں اس کا کوئی اب جو ہے اس کا اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا. یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے بڑی تفصیل کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جان بچانے کے لیے تم نے تو ہیلا کیا ہے. ابھی یہ آگے چل رہی ہے لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. آج اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. تھوڑا سا حصہ جو ہے اس کا وہ باقی رہ گیا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشکلات القرآن اور مشکلات الحدیث میں سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا فہم اور تفقہ عطا فرمائے اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.